ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، محبان نبی اور اہل بیت نبی، شمع رسالت کے پروانوں اور بہلول مزاج علی کے دیوانوں، میری آپ سب حاضرین و حاضرات کے لیے یہ دعا ہے کہ خالق پنجتن آپ کو اس بہترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آپ جتنے قدم چل کے نواس رسول کی صف اعضاء پہ آتے ہیں، میرا مالک قدم قدم پہ آپ سب کو ثواب عظیم نصیب فرمائے۔ ایک بہت بڑی دعا کرنے لگا ہوں، سارے آمین کہنا۔ اللہ اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے عزادار کو موت نہ دے جب تک وہ قبر حسین کی زیارت نہ کر لے۔ اللہ جتنی جلدی ہو سکے ہمارے حقیقی امام سرکار ولی العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دوستان گرامی، یقیناً سلسلہ گفتگو، موضوع گفتگو آپ کے ذہن عالی میں محفوظ ہوگا۔ میں آپ کے سامنے ہادی اور ہدایت کے موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں، اور آج اسی موضوع کے حوالے سے تیسری مجلس آپ کی سماعت کی نظر ہے۔ جو بھائی پہلی مجلسوں میں تشریف فرما تھے وہ تائید فرمائیں گے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش کی تھی کہ اللہ جسے ہادی بنا کر بھیجتا ہے اسے اپنی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، اور ہادی کو وہ عزت بھی عطا کرتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ جسے اللہ بلند کرے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ یہ دو چار تمہیدی لفظ ہیں، آپ نے اگر توجہ کر لی تو منزل آسان ہو جائے گی۔ ساجد بھائی، جسے اللہ بلند کرے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نیچا کرے اسے کوئی بونا اونچا نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں تک آل محمد کے فضائل کی بات ہے تو محمد اور آل محمد کے فضائل پڑھنے والا خود رحمان ہے، اور جس کتاب میں ان کے فضائل لکھے ہوئے ہیں اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ تو اب گھر جا کے فیصلہ کرنا، جب کوئی دشمن اہل بیت قرآن کو نہیں مٹا سکتا تو فضائل آل عمران کو کیسے مٹا سکے گا؟ اس کی آواز تھوڑی زیادہ کریں جی۔ جب کوئی قرآن کو نہیں مٹا سکتا تو فضائل آل عمران کو کیسے مٹائے گا؟ لہذا سامعین گرامی یاد رکھنا، جب تک اللہ کا قرآن رہے گا تب تک آل محمد کا نام رہے گا۔ اور اس بات کی وضاحت اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، بالکل نئے انداز میں گفتگو آپ سے دعا لینے کے لیے۔ جب تک قرآن رہے گا آل عمران کا نام رہے گا۔ اس کی سند اللہ نے قرآن میں رکھی۔ آواز قدرت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ترجمہ میں نے جان بوجھ کر کیا، جبکہ یہ ترجمہ مذہب اہل بیت کا نہیں،
مذہب اہل بیت میں اس آیت کا ترجمہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ مذہب اہل بیت میں لفظ ہو جاؤ نہیں، مذہب اہل بیت میں اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، ہو جاؤ نہیں، کیونکہ لفظ ہو جاؤ میں گنجائش فرار ہے۔ میری طرف دیکھیں آپ، یہ انتظامیہ کے مراحل ہیں۔ میں دعا کر رہا ہوں جہاں جہاں بھی ہمارے انتظامی نوجوان ڈیوٹی دے رہے ہیں غریب حسین کی، مالک ان سب کو سلامت رکھے۔ آپ نے میری طرف دیکھنا ہے۔ مذہب اہل بیت میں ترجمہ ہے سچوں کے ساتھ رہو، ہو جاؤ نہیں، کیونکہ لفظ ہو جاؤ میں گنجائش فرار ہے، کبھی ہو جاؤ کبھی نہ ہو جاؤ۔ صحت میں مان لو، بیماری میں چھوڑ دو، پیسے آ جائیں تو مان لو، غربت آ جائے تو چھوڑ دو۔ نبی صحت مند ہو تو مان لو، بیمار ہو جائے تو چھوڑ دو۔ لہذا لفظ ہو جاؤ میں گنجائش فرار ہے۔ مذہب اہل بیت میں حکم ہے سچوں کے ساتھ رہو۔ اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس کا عقیدہ کیا ہے، مذہب کیا ہے، لیکن گھر جا کے اپنی اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کے، اپنی اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے، اپنی اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے اتنا ضرور سوچنا کہ وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ اللہ نے رہنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے پاکستان میں پتہ کیا ہوتا ہے، بندہ قبلہ صاحب سے پوچھے نا جی سچا کون ہے اور سچی کون ہے، وہ دونوں ایک ہی گھر سے ڈھونڈ کے دکھا دیتا ہے۔ میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اگر قرآن کسی کو سچا کہے اور میں اسے سچا نہ مانوں تو میں خود بھی جھوٹا ہوں، میرا مذہب بھی جھوٹا ہے۔ لیکن شیعہ سنی بھائیوں، اگر قرآن ہی کسی کو سچا نہ کہے اور پھر جو اسے سچا مانے وہ بھی جھوٹا ہے، اس کا مذہب بھی جھوٹا ہے۔ یاد رکھنا رات کا ٹائم ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اکارڈنگ ٹو دا ہسٹری میرا ایک ایک لفظ ذمہ داری پہ ہے۔ سچے وہ نہیں ہوتے جنہیں میں اور آپ سچا کہیں، سچے وہ ہوتے ہیں جنہیں قرآن سچا کہے۔ پھر آؤ مل کے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو ہی بتا وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، اور وہ سچے ہادی بھی ہیں، ہدایت کرنے یہ سچے آئے تھے۔ اے قرآن تو بتا یہ سچے کون ہیں؟ تو قرآن کی تفسیروں سے آواز آئی، 10 ہجری نبیوں کے نبی نے نجران کے پادریوں کو خط لکھا، اور اس خط میں یہ تحریر لکھی میرے نبی نے، اور نجران کے عیسائیوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آخری نبی ہوں، اس لیے تمہیں دعوت دیتا ہوں، نبی کا خط سنا رہا ہوں، یہ خط کتابوں میں موجود ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اس لیے تمہیں دعوت دیتا ہوں، بندوں کی عبادت چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرو، وگرنہ لڑائی کے لیے تیار رہنا۔ ادھر نبی کا خط پہنچا، ادھر عیسائیت گھبرا گئی۔ عیسائیوں نے پریشان ہو کے سوچا کہ کیوں نہ ہم جا کر تصدیق کریں کہ وہ نبی ہے بھی یا نہیں۔ تفسیریں کہتی ہیں 60 بندوں پر مشتمل، 60 بندوں پر مشتمل عیسائیوں نے ایک وفد تیار کیا، اور وہ تیار اس رنگ میں ہوا، سونے کی انگوٹھیاں، سونے چاندی کی سلیبیں ہاتھ میں، ریشم کے فاخرہ لباس،
ज़ेब तन करके सोने से लदे हुए ईसाई मदीने पहुंचे। तफसीरें कहती हैं उस वक्त इस्लाम पे, मुसलमानों पे आलम गुर्बत का दौर था, गुर्बत थी इस्लाम पे, और ये सोना पहन के मदीने आए। अब अगला लफ्ज़ है जिस पे आपने बोलना है। मदीने आके ईसाइयों ने किसी बंदे से पूछा, इन्होंने कहा तुम्हारा नबी किस महल में बैठता है? खुद दौलतमंद थे। इन्होंने कहा इतना रोब वाला नबी जिसने हमें खत लिखा है, ये किस महल में बैठता है? जवाब आया वो दौलत का चाहने वाला नहीं, उसे मालो ज़र का लालच नहीं। लफ्ज़ ज़र ज़हन में रखना, वो दौलत का चाहने वाला नहीं, उसे मालो ज़र का लालच नहीं, वो अबू ज़र का आका है, इसलिए मस्जिद में बैठता है। इन्होंने कहा क्या मस्जिद में बहुत बड़ा तख्त है? आवाज आई नहीं, वो अबू तुराब का मौला है, इसलिए मट्टी पे बैठना ज्यादा पसंद करता है। ईसाइयों ने सोचा कैसरे रोम के तख्त को तोड़ने वाला मट्टी पे बैठता है, ये कैसे हो सकता है? सारी तकरीरें एक तरफ, आज की मजलिस मेरी एक तरफ, तवज्जो से समाअत फरमाना। ईसाइयों ने कहा इतना बड़ा ताकतवर नबी जिसने कैसरे रोम के तख्त को तोड़ दिया, वो मट्टी पे बैठता है, ये कैसे हो सकता है? ईसाई मस्जिद में पहुंचे, जाके इन्होंने नबी को सलाम किया। खुदा की कसम खुल्के अजीम के वारिस नबी ने ईसाइयों से अपना चेहरा फेर लिया। बोलो जिसे समझ आ रही है मेरी बात की। ईसाइयों से अपना रुख फेर लिया। ईसाई बड़े घबराए, उन्होंने कहा हमने तो सुना था ये खुल्के अजीम का वारिस नबी है, ये पत्थर मारने वालों को दुआएं देता है, ये सर पे कूड़ा फेंकने वाले की इयादत करता है, और ये तो हमारे सलाम का जवाब ही नहीं दे रहा। परेशान होके मस्जिद से बाहर आए। अभी जा रहे थे या रास्ते में दो बंदे मिले, नाम उनके मुझे याद है, मिंबर पे लूंगा नहीं। एक तो बावजू खड़ा हूं, दूसरा जिनका नाम लेने से बंदा यहां सलाखों के पीछे चला जाता है। अगले जहान खोरे केड़े फाट के लगना पड़ा, जरूरत ही नहीं मैं नाम लूं, लेकिन वैसे आपको दावत देता हूं, सारी जिम्मेदारी मुझ पे ना डाल दें, कुछ हिम्मत आप भी करें, कुछ रिसर्च करें। आपको अल्लाह ने इल्म भी दिया है, अक्ल भी दी है। सच कहा था किबला मुबल्लिग आज़म ने, जहां ये होते हैं वहां अक्ल नहीं होती, जहां अक्ल होती है वहां ये नहीं होते। जाओ जाके तहरीरें पढ़ो, जाके तफसीरें पढ़ो, उन बंदों के नाम का पता करो। दो बंदे ईसाइयों को मिले, ईसाई परेशान थे। ये बंदे देख के कहते लिबास से मुसाफिर लगते हो, मदीने के तुम हो नहीं, क्योंकि अगर तुम भी मदीने के होते तो लिबास इतने आला ना होते। आए हाय हाय, कहने लगे मुसाफिर हो, कहां से आए हो? उन्होंने सारी बात सुनाई कि आपके नबी ने जवाब नहीं दिया। जब कहा ना हम गए थे, सलाम किया, जवाब नहीं मिला, देख के कहते इतने बड़े नबी की बारगाह में बगैर वसीले के, ना ना यार चुप रहोगे, गलतफहमी में इजाफा हो जाएगा। इतने बड़े नबी की बारगाह में बगैर वसीले के। उन्होंने कहा फिर क्या करें? इन्होंने कहा अगर हमें वसीला बना कर ले जाते तो तुम्हें ये टाइम देखना ना पड़ता। फिर क्या करें? उन्होंने कहा हमें वकील बना कर ले जाओ, हमें लेकर जाओगे, फिर देखना नबी सलाम का जवाब देते हैं या नहीं देते। इन्होंने कहा ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं, कल हमारे वकील बनकर चलना। इन्होंने कहा निरे वकील बनकर नहीं चलना, फीस लगेगी। इन्होंने कहा फीस क्या है? उन्होंने कहा जनाब ये कुछ कुछ अंगूठियां हमें भी दे दें,
پھر ہم وکیل بن کے چلیں گے. فیس میں انگوٹھیاں لی, اگلے دن عیسائیوں کے ساتھ وکیل بن کر نبی کی بارگاہ میں پہنچے, جا کے نبی کو سلام کیا. اس پاک منبر کی قسم, نبیوں کے نبی نے حسب سابق وکیل اور موکل دونوں سے منہ پھیر لیا. اب مجھے کسی کے مذہب سے بحث نہیں, کوئی شیعہ ہے شیعہ رہے, کوئی سنی ہے سنی رہے, جس کا جو مذہب ہے اسے مبارک. لیکن قبلہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے پروفیسروں سے, یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے پروفیسروں سے, کالجوں میں پڑھانے والے پروفیسروں سے پوچھو وہ دو بندے کون تھے اور ان کا نام کیا تھا. جب تجھے ان کے نام کا پتہ چل جائے پھر ضمیر کی عدالت میں کیس دائر کر کے غیرت کے جج سے فیصلہ لینا. اور جن کی سفارش دنیا میں محمد کی بارگاہ میں کام نہیں آتی, پھر ان کی سفارش قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کام کیسے آئے؟ لہذا ہادی ایسے بناؤ جن کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کام آئے. عیسائی پریشان ہو کے پھر نکلے. دوسرے دن جا رہے تھے, پھر انہیں ایک بوڑھا ملا, لیکن وہ پہلوں جیسا نہیں تھا. 600 سال کے قریب عمر, نون کی طرح جھکی ہوئی کمر, الف کی طرح سیدھی کر کے کھڑا ہوا. تفسیریں کہتی ہے ادھر نون کی طرح جھکی ہوئی کمر, الف کی طرح سیدھی ہوئی, تو داڑھی میں وہ ستارے چمکنے لگے جو بطول کی چوکھٹ پہ جھاڑی دینے کی وجہ سے آئے تھے. بھائی عباسی سینہ سامنے ہوا, سینہ سامنے ہوا تو سینے پہ منا اہل البیت کا تمغہ امتیاز لگا ہوا تھا. سینہ تان کے کہتے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ, آؤ میں تمہیں اس کے در پہ لے چلوں جو اس کے علم کا در ہے. در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ, آؤ اس کے دروازے پہ لے چلوں جو محمد کے مزاج سے واقف ہے اور محمد اس کے مزاج سے واقف ہے. یہ کہتے ٹھیک ہے چلیں گے تو صحیح, لیکن انگوٹھیاں کتنی لگیں گی؟ سلمان جھڑک کے کہتا خاموش, ہر بڈھا ایک جیسا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ایسے ہی ایسے ہی میرے ساتھ ہو. نام سلمان, رپورٹر کل ایمان. نجران کے عیسائیوں کو لے کے خود چلا, علی کے دروازے پہ آیا, ساری کہانی سنائی. علی بادشاہ نے فرمایا اللہ نے مرد کے لیے, جو جوان بیٹھے ہو مجلس میسج کا نام ہے, اللہ نے مرد پہ سونا بھی حرام کیا ہے, ریشمی لباس پہننا بھی حرام کیا ہے. علی نے فرمایا جب تم یہ دونوں فعلیں حرام کر کے نبی کی بارگاہ میں جاؤ گے تو سلام کا جواب کیسے ملے گا؟ اب قبلہ نوجوان بھائیو یاد رکھنا, بندہ شیعہ بھی ہو, کلمہ بھی نبی کا پڑھتا ہو, پھر سونا پہن کے پھرے, دو باتوں میں سے ایک ضرور ہے, یا وہ شریعت کا باغی ہے یا اسے اپنے مرد ہونے پر یقین نہیں. علی نے کہا سونا اتارو, ریشمی لباس اتارو. تھے عیسائی لیکن تھے کسی اچھی ماں کے بیٹے. علی کے کہنے پہ سونا بھی اتار دیا, ریشمی لباس بھی اتار دیا, سادہ لباس پہن کے علی کو وکیل بنا کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے. غازی کا علم سامنے ہے, زیارت سامنے پڑی ہوئی ہے مولا کی, مجھ سے علم پہ ہاتھ رکھوا لو, غلط کہو غازی مولا میری سانسیں یہیں پہ روک دے. علی وکیل بن کر گئے. 3 دن تک رخ پھیر لینے والے رسول نے ان کا اٹھ کے استقبال کیا. ہاتھی سنا رہا ہوں آپ کو, ہاتھی کیسے ہوتے ہیں. ہاتھی دیکھنا, ہاتھی کیسے ہوتے ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے کیسے ہوتے ہیں.
نبیوں کے نبی نے اٹھ کے استقبال کیا. میرے جملے نہیں، قبلہ حضرت حسن زیدی فرمایا کرتے تھے نبی ان کے آنے پر اٹھ کے زمانے کو سمجھا رہے تھے کہ جو علی کی بات مان لیتا ہے وہ منزل پا لیتا ہے. تیسرے دن جو نبی ان کو منہ نہیں لگا رہے تھے، تیسرے دن نبی نے استقبال کیا، کھانا کھلایا، شربت پلایا. پھر ان سے پوچھا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا سرکار ہم پوچھنے آئے عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی کی آواز آئی. عبداللہ تھا، نبی تھا، پیغمبر تھا، صاحب شریعت نبی تھا، صاحب کلمہ نبی تھا، صاحب امت نبی تھا، بطول زادہ تھا، نطفے سے پاک تھا، نطفے سے پاک تھا، نطفے سے پاک تھا. اور جب نوکر ان کے نطفے سے پاک ہوتے ہیں تو آل محمد خود نطفے سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب عیسیٰ نطفے سے پاک ہے تو فخر عیسیٰ نطفے سے نہیں ہوتے، وہ ہماری طرح دنیا میں نہیں آتے. عقیدے درست کر لینا. نبی نے کہا بطول زادہ تھا، روح اللہ تھا، نطفے سے پاک تھا، وغیرہ وغیرہ. کہنے لگے جی نہیں وہ اللہ کا بیٹا تھا. نبی نے پوچھا دلیل؟ کہنے لگے اس کا باپ نہیں تھا. نبی نے کہا پھر آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی. بابا جان شاہ جی ایک بات ذہن میں رکھیں گے آپ، جو بندہ سویا ہوا ہو نا باقر بھائی اسے اٹھانا آسان ہے. کئی بندے تو اتنی کچی نیند سوتے ہیں، پاس سے کوئی گزر جائے آنکھ کھل جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ جو بندہ اوریجنل سویا ہوا ہو اسے کوئی ہاتھ لگائے تب بھی آنکھ کھل جاتی ہے. اس کا مطلب ہے سوئے ہوئے کو اٹھانا آسان ہے. لیکن جو بندہ جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو نا، اس کی چار پائی بھی الٹ تو وہ کبھی نہیں اٹھتا. یقین آئے تو ایکسپیرینس کر کے دیکھ لینا. پہلے نبی اپنی زبان سے قرآن پڑھ کے سناتے رہے. عیسائی تھے کہ ضد پہ اڑے رہے، نہیں جی اللہ کا بیٹا ہے. نبی قرآن پڑھ کے سناتا رہا، نبی دلیلیں دیتا رہا، عیسائی نہیں مانے. مولوی قرآن نہیں پڑھ رہا تھا، قرآن وہ پڑھ رہا تھا جس کے کردار کا نام قرآن ہے. نبی قرآن پڑھتے رہے، قرآن پڑھنے کا عیسائیوں پہ اثر نہ ہوا. دلیلیں دیتے رہے، آواز قدرت آئی میرا حبیب اب انہیں قرآن سنانا بند کر. ان سے کہے ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. ان سے کہے تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ میں اپنی بیٹیاں لاتا ہوں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ میں اپنے جیسوں کو لاتا ہوں. یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کہہ رہا تھا حبیب اگر یہ قرآن سے نہیں مانتے تو انہیں اہل بیت سے منوا دے. یہ قرآن سے نہیں مانتے تو اہل بیت سے منوا دے. پہلے نبی قرآن پڑھ کے سناتا رہا، عیسائیوں پہ اثر نہیں ہوا. اللہ نے کہا آپ اہل بیت سے منوا دے. پھر فیصلہ تو خود ہو گیا، اور جو قرآن اہل بیت کے بغیر خود محمد کو کافی نہ ہو وہ علی کے بغیر امت کو کافی کیسے ہو جائے؟ ابنانا و ابناکم. نبی نے اعلان فرمایا تم اپنے لاؤ میں اپنے لے کر آؤں گا. تھک تو نہیں گیا؟ وقت زیادہ ہو گیا آج ٹریفک کی وجہ سے، کو 5-7 منٹ لیٹ ہو گیا. اگر تھک گئے تو بتائیں میں یہیں پہ کلوز کر دوں گا. چلے ٹھیک ہے، اگر آپ نے حکم دیا تو 2 فکرے اور پڑھتا ہوں. نبی نے کہا میں اپنے لاؤں گا. پتہ چلا وہاں پہ کسی غیر کا کام ہی کوئی نہیں تھا. لیکن کئی بندوں کو نا نبی کی زبان سے یہ سن کے نا کہ میں اپنے لاؤں گا، کئی بندوں کو خوش فہمی ہو گئی. خوش فہمی ایک ہوتی ہے غلط فہمی، انہیں ہو گئی خوش فہمی. دیکھ کے کہنے لگے اس بیچارے کا ہمارے علاوہ ہے ہی کون، ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا.
اس خوش فہمی میں ہر بندہ ہی تیاری کرنے لگا. نبی نے اعلان فرمایا سچوں نے جانا ہے، میرے فکرے نہیں. کوئی بندہ الزام نہ لگا دے. ایک ذاکر سے میں نے یہ فکرے سنے تھے، ذاکر کا نام مجھے یاد ہے، بعد میں پوچھ لینا، برسر ممبر اس کا نام بھی نہیں میں لیتا. اس نے کہا جب نبی نے کہا نا کہ سچوں نے جانا، یہ اعلان ہوا تو ایک بچی نے اپنے باپ سے کہا بابا پھر تیرے کپڑے رہنے دوں. اوئے ہوئے ہوئے، سلام کرتا ہوں اس بندے کو جسے اس بات کی سمجھ. نبی نے کہا میں سچے لے کر آؤں گا. انہوں نے کہا ہمارے علاوہ کسے لے کر جائے گا، اس کا ہے ہی کوئی. ہر کوئی تیار ہونے لگا، پورا شہر تیار ہو گیا. مقدمہ ابن خلدون کے لفظ ہیں کہ ایسے بندے تیار ہو رہے تھے جیسے صبح عید ہو، جیسے لوگ عید کی تیاریاں کرتے ہیں، ایسے بندے تیار ہو رہے تھے. نبیوں کے نبی نے ان کی تیاری دیکھی. آواز آئی سلمان جی مولا کل ایمان. سلمان اگر میں نے انہیں اپنی زبان سے روک دیا تو ان کی نسلیں بھی مجھے معاف نہیں کریں گی. ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں کہتے ہیں کہ جی سچے تو ہمارے والے بھی بڑے تھے، لیکن کیا کریں انہیں ساتھ جانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا. نبی نے کہا یہ تیار ہو رہے ہیں سلمان، انہیں تیار ہونے دے. یہ جانا چاہتے ہیں میدان میں مباہلے کے تو بے شک چلے جائیں، مجھے اعتراض کوئی نہیں، لیکن ان کے کانوں تک میرا ایک پیغام پہنچا دے. مولا حکم کر، پیغام کیا ہے، اعلان کیا ہے؟ نبی نے کہا سلمان مدینے کی گلیوں میں جا کے اعلان کر کہ جو جو جانا چاہتا ہے بے شک جائے. نبی نہیں روکتے، لیکن یہ سوچ کے جانا وہاں ہونی ہے جھوٹوں پہ لعنت، وہاں ہونی ہے جھوٹوں پہ لعنت، وہاں ہونی ہے جھوٹوں پہ لعنت. سلمان ان سے نبی کہہ رہے ہیں کہ جانے کو سارا شہر جائے، لیکن یہ سوچ کر جانا کل وہاں سے بچ کے وہی آئے گا جس نے ماں کی گود سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہ بولا. آج تک کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. اگلا فکرہ پڑھو، آپ کی آنکھوں سے نیند دور ہو جائے گی. اگلے فکرے پہ سید اظہر حسن زیدی فرمایا کرتے تھے سلمان ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہا تھا تم نے آیت نہیں سنی، اب نہ آنا، اب نہ آنا، پہلے آتے رہے ہو. پہلے تھا تلوار کا میدان، پہاڑ پہ چڑھ کے بچا جا سکتا تھا، لیکن یہ ہے لعنت کا میدان. اگر پیچھے پڑ گئی تو قیامت تک پیچھا نہیں چھوٹے گا. تیاری ہوئی بھرے مدینے سے، جیسے نبی کو سچے چاہیے تھے ویسے سچے چار ملے. دو لفظ اور پڑھوں گا، دو جملے، اس کے بعد مسائل. لیکن یہ جملے ایسے پڑھوں گا کہ اس سے پہلے شاید آپ کی سماعت میں نہ آئے ہوں. دو چھوٹے چھوٹے راز ہیں، وہ پڑھنا چاہتا ہوں. جیسے نبی کو چاہیے تھے، سچے مدینے میں تھے، لیکن وہ ٹیم بی تھی. وہ ٹیم بتاؤں کون سی تھی؟ کیا سلمان سچا نہیں تھا؟ کیا سرکار ابو ذر سچے نہیں تھے؟ اتنا سچا ہے ابو ذر، میرے نبی کا صحابی، میرا سلام ان کی نالین کو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے سچے، نبی فرماتے ہیں آسمان نے اس پہ سایہ نہیں کیا، زمین نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. اتنے سچے بھی نبی کے پاس تھے، لیکن نبی نے انہیں نہیں بھیجا. کیوں نہیں بھیجا؟ نبی جانتے تھے انہیں بھیجوں گا مباہلہ ہوگا پھر جیتوں گا، میں ٹیم ہی وہ لے کر جاؤں، مباہلے کی ضرورت ہی نہ پڑے. چار سچے ملے نبی کو. اب نانا کی جگہ دو بیٹے، نسانا کی جگہ ایک بیٹی. اب یہاں پہ کچھ غلط فہمی بندوں کو ہو جاتی ہے، جی رسول کی بیٹیاں چار تھیں. میں ممبر پہ سوال کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ بی بی اکیلی گئی،
اگر حضور کی بیٹیاں 4 تھیں تو مباہلے میں ایک زہرا کیوں گئی؟ باقی کہاں تھی؟ وہ بھی لے جاتے رسول. ایک بیٹی گئی. انفسنا کی جگہ ایک علی. 4 ملے سچے نبی کو. اب جس نے آل محمد کی تصویر دیکھنی ہے اور ان کی ترتیب دیکھنی ہے وہ دیکھے میری طرف. ترتیب کیا تھی؟ آگے حسین، درمیان میں نبی، نبی کے ساتھ حسن، نبی کے پیچھے بطول، بطول کے پیچھے علی. نہیں، ہر بندے نے عابد بھائی بات نہیں سمجھی. یہ علی پیچھے کیوں ہے؟ علی حق بنتا تھا بطول ایز اے زوجہ علی سے پیچھے ہوتی. شریعت کہتی ہے عورت اپنے شوہر سے بغیر عذر شرعی، میری مائیں بہنیں موجود ہیں، عورت بغیر عذر شرعی، مطلب ایسا عذر جو واقعی عذر ہو، حق بنتا ہو تو پھر وہ چل سکتی. لیکن بغیر عذر شرعی اگر عورت اپنے شوہر سے آگے چلے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. ایک عورت آگے ہو، ایک مرد پیچھے ہو، اللہ اور اس پہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. ایک عورت آگے ہو، پورا لشکر پیچھے ہو. چلو جتنے سمجھ گئے اتنے ٹھیک ہے، وضاحت نہیں کروں گا، بعد میں تو آپ ملاقات پہ بھی نہیں آتے، اس لیے جتنے سمجھ گئے ہو ٹھیک ہے. علی پیچھے، حق بنتا تھا علی ہیں حاکم شرعی، ایز اے شوہر علی کو آگے ہونا چاہیے. علی پیچھے کیوں؟ حسنین آگے کیوں؟ بطول سینٹر میں کیوں؟ پہلا راز پڑھنے لگا. حسین نبی نے ایسے اٹھائے، نبیوں کے نبی نے حسین کو گود میں لیا، حسن بادشاہ کو بازو سے پکڑا، پیچھے جناب سیدہ، پیچھے علی. میں کہوں گا یا رسول اللہ، پہلا راز پڑھنے لگا. یا رسول اللہ، آپ سردار انبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، مولا آپ اس بچے کو، حسین کو اٹھا کے کیوں لا رہے ہیں؟ مولا جب حسین بادشاہ کی ماں ساتھ ہے، اس بچے کی ماں ساتھ ہے، تو آپ یہ بچہ ان کی ماں کو دے دیں. حسین کو بی بی بطول اٹھا لے گی، لیکن سرکار آپ حسین کو اٹھا کے کیوں جا رہے ہیں؟ مولا تو اللہ کا بڑا نبی ہے، آپ حسین کو ماں کو پکڑا دیں، آپ اٹھا کے کیوں جا رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ آواز پیغمبر آئے گی، تجھے نہیں پتا، تو ان ملاؤں کی چلاکیوں کو نہیں سمجھتا. اگر میں حسین دے دیتا زہرا کو تو کل کو 14ویں صدی کے مولوی کہتے کہ جی چھوٹے بچوں کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا. خدا کے لیے میرے جملے سمجھنا. نبی نے کہا اگر میں حسین کو پکڑا دیتا سیدہ کو تو بندے کہتے جی چھوٹے بچے کیونکہ اکیلے گھر میں نہیں چھوڑے جاتے، اس لیے زہرا حسین کو مجبوری میں لے کر آ گئی. نبی نے کہا میں حسین کو اٹھا کے اس لیے لا رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے حسین کو ماں کی ممتا لے کر نہیں جا رہی، رسالت کی ضرورت لے کے جا رہی. بہت شکریہ سرکار، بہت شکریہ. 2 منٹ کا 2 منٹ کا ایک اور راز سن لو. علی پیچھے کیوں تھے؟ جبکہ جس میدان میں بھی علی ساتھ گئے، علی سب سے آگے ہوتے تھے. بدر میں آگے، احد میں آگے، خندق میں آگے، خیبر میں آگے، مباحلہ میں علی پیچھے. آج نبی نے علی کو پیچھے کیوں رکھا؟ صرف اس لیے اگر علی ہوتے آج بھی سب سے آگے تو لوگ کہتے جی نبی مباحلہ کیسے نہ جیتتے. علی جو آگے تھے، عیسائی علی کو دیکھ کے ڈر گئے ہوں گے، اس لیے نبی مباحلہ جیت گئے. نبیوں کے نبی نے علی کو رکھا پیچھے، حسنین کو رکھا آگے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے
محمد مصطفیٰ نے مباہلہ طاقت سے نہیں جیتا، صداقت سے جیتا۔ نبی وہ چہرے لے کے چلا جن کے چہرے سے نور کی شعاعیں نکل کے آسمان سے ٹکرا رہی تھی۔ پادریوں نے آتے دیکھا پنجتن پاک کو۔ ایک پادری نے آواز دے کے کہا یہ تھوڑی کم کر دیں، پھر جگ نہیں چل رہی تھی۔ سلوات پڑھ دیں مل کے۔ اللہ اکبر۔ بس ختم کر دی میں نے مجلس۔ وہ چہرے لے کے نبی چلا جن کے چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی۔ ایک عیسائی کی نظر پڑی، دیکھ کے کہتا ہے عیسائیوں خبردار، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ چہرے پہاڑ کو حکم کریں اپنی جگہ سے ہٹ جا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، وگرنہ قیامت تک روئے زمین پہ کوئی عیسائی نہیں بچے گا۔ ادھر پنجتن پاک آئے، عیسائیوں نے معافی مانگی، ہاتھ جوڑ کے کہتے اللہ کا پاک نبی ہمیں معاف کر دے، ہم جزیہ دینا قبول کرتے ہیں، ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہمیں معاف کر دے۔ ادھر معافی مانگ کے انہوں نے تحفے اکٹھے کیے، تحفے اکٹھے کر کے ایک گٹھڑی بنائی، گٹھڑی بنا کے نبی کے پاس آئے، آ کے کہتے عبداللہ کے بیٹے ہم نے تجھے زحمت بڑی دی، تیری بیٹی زندگی میں پہلی دفعہ چل کے ہمارے گھر آئی ہے، ہم تیری بیٹی کو خالی واپس نہیں بھیجنا چاہتے، اس لیے یہ تحفے قبول کر اور سیدہ کو دے دے۔ نبیوں کے نبی نے تحفے پکڑے، بطول کے پاس آئے۔ اب اللہ جانے کون شیعہ ہے جو اگلا جملہ سن کے ہائے نہیں کرے گا۔ بطول کے پاس آ کے نا نبی فرماتے ہیں میری فاطمہ بیٹی، عیسائیوں نے تیرے آنے کی عزت کی ہے، انہوں نے یہ تحفے بھیجے ہیں تیرے لیے۔ نبی کی بیٹی رو کے کہتی ہے میرا نبیوں کا سردار بابا، بابا میں زہرا تجھ پہ قربان، بابا یہ تحفے میری طرف سے اپنے صحابہ کو دے دینا اور انہیں تحفے دے کے کہنا آج میری بیٹی عیسائیوں کے مقابلے پر گئی تھی لیکن عیسائیوں نے خالی نہیں بھیجا۔ اور مسلمانوں آج ہم رات کے اس وقت رو اس لیے رہے ہیں کہ جو بی بی عیسائیوں کے گھر سے خالی واپس نہیں آئی تھی، وہ اپنا بے کا حق مانگنے کے لیے 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی۔ باپ کے نوکروں نے اتنی جھڑکے دی، 18 سال کی عمر میں سار کے بال زہرا کے سفید ہو گئے۔ عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے اس بی بی کا تذکرہ کرتا ہوں، اور پہلی دفعہ اس محرم میں اس بی بی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ 4 گھنٹے باپ کے نوکروں سے جھڑکے کھاتی رہی، اتنی جھڑکے دی باپ کے نوکروں نے، علی اکبر جتنی عمر میں بی بی ضعیف ہو گئی۔ علامہ حسین بخش جاڑا فرمایا کرتے تھے دعا کیا کرو کبھی کوئی قدر والی چیز بے قدروں کے سامنے نہ جائے۔ وہ کہتے تھے بی بی آج ہو گئی تھی دربار میں، کاش منبر پہ محمد ہوتا، پھر پتہ چلتا بی بی خالی واپس آتی ہے یا حق لے کے واپس آتی۔ اجرکم اللہ، پرسہ دینا محمد کی بیٹی کا، جھولی پھیلا میں جملے پڑھو۔ راوی کہتا جب بی بی آئی نا اپنا پے کا حق مانگنے، پیدل چلنے کی عادی تھی نہیں زینب و کلثوم کی ماں، دربار کا دروازہ بھی بی بی کے صحن میں کھلتا تھا۔ اللہ جانے کیسے محمد کی بیٹی دروازے تک پہنچی، دروازہ کھول کے بی بی نے دربار کا منظر دیکھا، دربار وہی تھا، منظر بدلا ہوا تھا۔ بی بی نے بدلا ہوا منظر دیکھ کے کنیزوں کے جھرمٹ میں چلنا شروع کیا۔ پتھر دل کا ضامن نہیں، جس کے سینے میں گوشت کا لتڑا 2 فقرے پڑھنے اور یہی 2 فقرے کافی ہو جائیں گے۔
عزادار و کنیزن کے جھرمٹ میں محمد کی بیٹی چلی. چلتے چلتے راستے میں ایک ستون آیا. نبی کی بیٹی اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے رونے لگ گئی. جب بی بی کے رونے کی آواز کنیزوں نے سنی, ایک کنیز دوڑ کے سامنے آئی, آ کے کہتی ہے محمد کی بیٹی, ابھی آپ نے حق تو اپنا مانگا نہیں, پہلے ہی رونا شروع کر دیا ہے. بطول رو کے کہتی ہے میں حق کے لیے نہیں رو رہی, مجھے اپنے بابے کا کوئی وقت یاد آ گیا ہے جب میں اپنے بابے کی زندگی میں اس ستون تک پہنچتی تھی, میرا بابا وہاں سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور سامنے والے ممبر سے اٹھ کے کہتا تھا اور میری فاطمہ کو راستہ دے دو, میری بطول آ رہی ہے. بلکہ ایک روایت ملتی ہے جب تک سیدہ ممبر رسول پہ بیٹھی رہتی, چھوڑ دی میں نے مجلس, وقت زیادہ ہو گیا, آخری فکرہ سنو میں ممبر چھوڑوں, جب تک بطول بیٹھی رہتی نبی خود کھڑے رہتے تاکہ امت کو پتہ چلے میری زہرا جب بھی آئے اسے کھڑا نہ کرنا. اور جس کا ایک لحظہ کھڑا ہونا رسول سے برداشت نہیں ہوتا تھا, وہ 4 گھنٹے دربار میں چپ کر کے کھڑی رہی. مسلمانوں نے ایسا حق دیا, سر کے بال سفید کروا کے محمد کی بیٹی 18 سال کی عمر میں کمر جھکا کے اپنے گھر پہنچی. آخری فکرہ عزادارو, یہ میری مائیں بہنیں بہتر سمجھتی ہیں, بیٹیاں جتنی دیر کے بعد بھی ماں کو ملے نا, بیٹیاں ماں کو پہچان لیتی ہیں. اللہ جانے کیا اجر دیا امت نے, 4 گھنٹے کا وقت گزرا, بی بی اپنے گھر میں آ کے اپنی مسند پہ بیٹھی, یا اتنی دیر میں علی کی بیٹی زینب کی نظر پڑی. بی بی جلدی سے قریب آ کے نا کندھے سے ہلا کے کہتی ہے ضعیفہ تجھے نہیں پتا یہ میری ماں کے بیٹھنے کی جگہ ہے, اور ضعیفہ تو میری ماں کی جگہ پہ کیوں بیٹھ گئی. رہا نہ گیا محمد کی بیٹی سے آواز آئی زینب پہچان, میں تیری ماں زہرا اور میں تیری ماں بطول ہوں. بی بی فرماتی اماں حق نہیں بھی ملا تو کیا ہوا, تو اتنی جلدی بوڑھی کیسے ہو گئی. آواز آئی زینب میں حق کو نہیں روتی, لیکن میں جو دربار کی حالت دیکھ آئی ہوں مجھے یقین ہو گیا تیری چادر نہیں بچے. ماتم حسین